بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو محمد یونس نے بھارت کی 7 ریاستوں کے حوالے سے ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ چائنا میں دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا ان بھارت کی ریاستوں میں اپنا کام کر سکتا ہے اور وہاں سے جو پروڈکشن ہوگی وہ بھی چائنیز کو جا سکتی ہے۔ تو کیسے مسٹر یونس بھارت کی 7 ریاستوں کے حوالے سے اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ جیسے اونرشپ لے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ لینڈ لاک 7 سسٹر ریاستیں ہیں نارتھ ایسٹ کی بھارت کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی جو پوری کی پوری عملداری ہے، یہاں پہ جو بھی پروڈکشن کا معاملہ ہوگا، یہاں پہ جو بھی انویسٹمنٹ کا معاملہ ہوگا، وہ بنگلہ دیش اس کو ٹیک کیئر کر سکتا ہے۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی وہ اسٹیٹمنٹ ذرا سنیں اور دیکھیں، پھر میں اپنی کمنٹری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ Only guardian of the ocean. 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's the production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose, to our setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is in our backyard. So this is the opportunity that we want to take. And not necessarily it will be something you produce and sell it to the world. You can produce in Bangladesh, sell it to China too. Because it's a market which is easier, cheaper to produce it in Bangladesh, or it's easier, cheaper to produce it in China. That will be the question you'll be raising yourself. Any kind of business is okay. It could be highly technology-oriented business. It could be relocation of an entire factory. That's also. It could be assembly line businesses, whatever. So this is a challenge we can take together to make it happen. That's the story that we want to discuss with you, how to make it happen, what are the impediments on the way, what needs to be done to clear up the path so that we can work together. تو کیسی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ بھارت کی 7 ریاستوں میں چائنا کو انویسٹ کرنے کی انوائٹ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیک یارڈ میں اوشن بھی ہے، اور پھر صرف بھارت کی بات ہی نہیں، وہ نیپال اور بھوٹان کی بات بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی الیکٹریسٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے نیپال اور بھوٹان بھی بنگلہ دیش کا حصہ ہو۔ تو میں ان کی یہ باتیں سننے کے بعد سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یہ جو اونرشپ کا یا قبضہ جما لینے کا جو ایٹیچیوڈ ہے، پہلے یہ معاملہ پاکستان کی حد تک ہوتا تھا، اب یہ بنگلہ دیش میں بھی مکمل طور پر واضح ہو گیا۔ پہلے تو بنگلہ دیش میں یہ باتیں جیسے ہوتا ہے چھپی چھپی رہتی تھی، یہ خیالات پہلے بھی تھے، مجھے اس کا آئیڈیا تھا، لیکن یہ اس طرح کا نہیں تھا کہ یہ ساری دھرتی کو اون کرتے ہیں۔ اور اب تو یہ ہے کہ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 7 نارتھ ایسٹ کی اسٹیٹس ہیں جن کو 7 سسٹر اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، وہ تو ویسے اگر آپ ان کا وہ ویڈیو کلپ سنیں گے جو بھی ابھی میں نے پلے کیا، تو وہ تو اس کو ملک کہتے کہتے رک گئے، ان کی زبان لڑکھڑا گئی اور انہوں نے اس کو بول دیا کہ یہ تو جو 7 اسٹیٹس کا ملک ہے، مگر پھر انہیں یاد آیا کہ یہ بھارت کی ریاستیں ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ وی آر دا اونلی گارڈین۔ یہ کمال کا جملہ ہے، یعنی وی آر دا اونلی گارڈین، جیسے وہ جو 7 اسٹیٹس ہیں وہ واقعی جو وہ ان کو در حقیقت ملک کہنا چاہ رہے تھے، پھر رک گئے۔ اگر وہ ملک ہوتا تو شاید تب بھی وہ ان کے
گارڈین نہ ہوتے تب بھی بھارت اس ریجن کا سب سے بڑا ملک ہے اور بھارت ٹیک کیئر کرتا، مگر وہ تو بہرحال بھارت کی 7 اسٹیٹس ہیں، اور کیا بھارت کے پاس اوشن نہیں ہے؟ اس اوشن کا نام ہی، اس ریجن میں جو اوشن ہے اس کا نام ہی انڈین اوشن ہے، یہ شاید بھول گئے۔ اچھا، وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ بے آف بنگال، اب ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بنگال ہے وہ بنگلہ دیشیوں کا ہے۔ اب بنگال جو ہے، بے آف بنگال، وہ بھارت کی ایک ون آف دا اینشینٹ سویلائزیشن بنگال کا حصہ ہے، اور یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے وجود سے آنے سے پہلے اس کا نام بے آف بنگال ہوا کرتا تھا، اور وہ پرانے ہندوستان، مہابھارت والے ہندوستان کے بنگال کے نام سے بے آف بنگال جڑا ہوا ہے، ان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو اب خاص طور پر اسلامسٹوں نے بنگلہ دیش پہ قبضہ کیا ہے، یہ تو اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں بری طرح کھوئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بنگالی ہیں اور دوسری طرف یہ ایک دم سے مسلمان بن جاتے ہیں، اور وہ بھی عرب مسلمان۔ تو یہ جو پورے کا پورا ان کا لاسٹ کلچر ہے، یا جو لاسٹ آئیڈینٹی ہے، اس کو ٹھیک سے آنیسٹ طریقے سے یہ کھوجنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب سے لاسٹ ایئر 2024 اگست کے مہینہ سے انہوں نے وہ جو سٹوڈنٹس کا ایک لایا ہوا جعلی انقلاب ہے، اس کے بعد دیش پہ قبضہ کیا ہے، اور ان کا محمد یونس کا بنیادی طور پر مقصد ہی یہ تھا کہ یہ آئے اقتدار میں تاکہ اگلے الیکشن سکیجول کا اعلان کریں۔ وہ تو شاید 25 کے آخر یا 26 میں کہیں ہوگا، اور پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ ان کا اپنا جو ہے رول، وہ انٹرم پرائم منسٹر کا بھی نہیں ہے، وہ کوئی چیف ایگزیکٹو کا انہوں نے ایک نام دے رکھا ہے، اور اس رول کے ساتھ جو رول ہی واضح نہیں ہے، جو کلیئر نہیں ہے، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں چین میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 جو نارتھ ایسٹ کی بھارت کی ریاستیں ہیں وہ اصل میں لینڈ لاک ہیں، وہاں پہ آپ چین کو دعوت دے رہے ہیں، وہاں پہ آ کے آپ انویسٹمنٹ کیجئے، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ وہاں پہ بھی کاروبار کیجئے بھارت میں بیٹھ کے، اور نیپال اور بھوٹان کی انرجی اور الیکٹریسٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس ساری پروڈکشن کو وہاں پہ بھی بیچیے بھارت میں، اور اس کو لے جائیے چائنا بھی لے جائیے۔ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں اس ویڈیو کلپ میں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار یہ ویڈیو کلپ پھر آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو پھر سے اندازہ ہو کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose, we are setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is in our backyard. So this is the opportunity that we want to take. And not necessarily it will be something you produce and sell it to the world. You can produce in Bangladesh, sell it to China too. Because it's a market which is easier, cheaper to produce it in Bangladesh, or it's easier, cheaper to produce it in China. That will be the question you'll be raising yourself. Any kind of business is okay. It could be highly technology-oriented business. It could be relocation of entire factory. That's also. It could be assembly line businesses, whatever. So this is a challenge we can take together to make it happen. That's the story that we want to discuss with you, how to make it happen, what are the impediments on the way, what needs to be done to clear up the path so that we can work together. تو یہ کلپ میں نے آپ کو دوبارہ سنوایا اس لیے کہ یہ ہسٹورک کلپ ہے ایک بہت بڑے بلنڈر کا،
اور ایک ایسے کانفیڈنس کا جو چھلانگیں لگاتا ہوا کانفیڈنس ہے، جس طرح کا کانفیڈنس ہم سال ہر سال سے پاکستان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ میں بیٹھے ہوئے دیش ہیں، ہمارے بغیر دنیا نہیں ہل سکتی، ہمارے بغیر دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ لینڈ لاک 7 اسٹیٹس ہیں اور دے ہیو نو وے ٹو ریچ آؤٹ ٹو اوشن۔ جیسے بھارت کا دیش ختم ہو گیا ہے کہ ان 7 اسٹیٹس کو جو بھارت کا حصہ ہیں وہ اپنے ہی دیش سے گزر کے اوشن تک نہیں جا سکتے، وہ صرف اور صرف ان کی ہی ان کو محتاجی ہوگی۔ یعنی کمال کی بات ہے نا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیک یارڈ ہے، وہ کہتے ہیں یہ اوشن جو ہے ہمارا بیک یارڈ ہے، جیسے بھارت کا انڈین اوشن جو ہے وہ بھارت کا بیک یارڈ نہیں ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا اپنا دیش جو ہے وہ بیک یارڈ تو شاید چھوٹی بات ہے، یہ پورے کا پورا ان کا اپنا دیش بھارت کی جھولی میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بھارت سے پاس میں بہت بلنڈرز ہوئے ہیں، ورنہ ان کو جب آزادی سو کالڈ دلوائی تھی، آزادی تو ان کو پوری ویسے دلوائی تھی، وہ سو کالڈ نہیں تھی، مگر ان کا سو کالڈ دیش بننے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا۔ ہمیشہ سے بھارت کی دھرتی تھی بنگال، اور پھر ظاہر ہے ایسٹ بنگال ویسٹ بنگال ہوا برٹس کی وجہ سے، پھر وہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان بنا، اور پھر جب بنگلہ دیش اس وقت کے ایسٹ پاکستان پہ پاکستان نے بروٹیلٹیز کے پہاڑ توڑے، ایٹراسٹیز کی، تو پھر بھارت کی وجہ سے یہ آزاد ہوا۔ اور اگر بھارت اس وقت یہ بلنڈر نہ کرتا کہ اس کو اپنے اندر ہی شامل کر لیتا، اور پھر جو پاکستان کے 93,000 پرزنرز آف وار تھے ان کے بدلے میں کچھ اور چیزیں پاکستان کے ساتھ سیٹ کرتا۔ خیر بھارت نے یہ سب کچھ نہیں کیا، وقت گزر گیا۔ بھارت ایک ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ایک سویلائزیشن ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گی، مگر بنگلہ دیشی ہوں یا پاکستانی ہوں، یہ پھر اپنے آپ ہی اپنی کوئی نئی تاریخ بناتے ہیں۔ جیسا کہ میں پچھلے دنوں ان کے ہی چیف ایگزیکٹو کی ہی جو چیف کیبنٹ ٹائپ ہے اس کے ہی کچھ منسٹر کے بیانات پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ آزادی شروع کی تھی، بھارت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، ہم نے ملک بنایا تھا۔ اچھا، جب یہ ملک بنایا تھا شیخ مجیب الرحمن کی سربراہی میں، تو اسی شیخ مجیب الرحمن کے مجسمے اسی کیبنٹ کے لوگ توڑ رہے ہیں۔ مجسمے توڑنا تو پھر چھوٹی بات ہے، انہوں نے تو شیخ مجیب الرحمن کو زندہ مار دیا تھا جب ان کا ملک بنے ابھی 3-4 سال ہی ہوئے تھے۔ تو یہ تو ان کا جو ابھی چھوٹا سا ہسٹری کا سفر ہے وہ ہے، اور اب تک ہم نے صرف 6-8 مہینوں میں جو ان کی وارداتیں دیکھی ہیں، جو کرتوتیں ان کی دیکھی ہیں، اور جو کچھ بیانات دیکھے ہیں، اس کے بعد ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اب اپنے آپ کو بھارتی اینسسٹری کا سمجھ ہی نہیں رہے۔ یعنی جیسے یہ کبھی ہندو بیک گراؤنڈ کے تھے ہی نہیں، بلکہ یہ آسمان سے ہی اترے تھے عربوں کی گود سے، اور عرب ان کو اپنی جوتی کے نوک پہ نہیں رکھتے۔ تو یہ ہے وہ سچویشن جس کرائسس سے یہ گزر رہے ہیں، جس کو یہ کرائسس نہیں سمجھتے، جس کو یہ اپنی آج کی انوینشن سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا کہ جو بے آف بنگال ہے وہ ان کی بیک یارڈ ہے، اور جو انڈین اوشن ہے وہ بھی ان کا ہی ہے، اور ان کا کبھی کوئی انڈیا سے نہ کبھی پاس میں تعلق رہا تھا، نہ کبھی ریسنٹ پاس میں انڈیا نے ان کو آزادی دلوائی، اور نہ کبھی اس بات کو یہ مانتے ہیں کہ ان کی جو اکانومی اچھی ایک زمانے میں چلی اس میں بھی انڈیا کا کتنا حصہ تھا۔ اب دیکھ لیجئے انڈیا آؤٹ کر کے انہوں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کہ اب وہ چین بیٹھے ہوئے چین میں بھارت کو، بھوٹان کو، نیپال کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنا بنا کے، اور یہ پوچھے بغیر بھارت سے کہ بھئی آپ کی یہ جو 7 ریاستیں ہیں ان کا کیا کسی قسم کا ایکسیس ہو سکتا ہے اوشن کے ساتھ، یا صرف اور صرف بنگلہ دیش ہی ان کا گارڈین ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا، جیسے بنگلہ دیش ہی ان کا کسٹوڈین ہے، جیسے بھارت کا اپنا انڈین اوشن اور بھارت کے کئی طرفوں سے لگنے والا جو سمندر ہے
وہ ان 7 ریاستوں کے کام نہیں آئے گا. جو بھارت کی ریاستیں ہیں وہ صرف اور صرف محمد یونس سے جا کے ریکویسٹ کریں گی، ان سے کہیں گی وہ 7 ریاستیں کہ جناب ہم مارے گئے، لٹے گئے، لینڈ لاک ہیں، آپ ہمیں راستہ دے دیجئے، راہداری دے دیجئے. اچھا، یہ صرف اور صرف جیوگرافی کو قبضے کرنے والی بات ہی نہیں ہے. یہ اپنی ہسٹری بھی، پاکستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو، اپنی ہسٹری بھی انوینٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ تو اسلام کی دھرتی تھی اور ہم مسلمانوں نے اس کو بنایا تھا، مغل رہے تھے اس پہ، وہاں پہ بہادر شاہ ظفر تھے جو آخرین کے گزرے، اور وہاں پہ بنگال میں بھی کئی جو مسلم سلطان رہے تھے، یہ بس انہی کی وجہ سے ہی تھا. بھائی اسلام تو زیادہ سے زیادہ 1400 سال پرانی کہانی ہے. اس سے پہلے تو یہ ریجن پورے کا پورا ایک سناتنی ریجن تھا. اور سلطان ٹیپو ہوں یا دوسرے مغل ہوں یہاں پہ جو آئے تھے، وہ بھی سب کے سب کس اینسیسٹری کے تھے؟ مغل بھی کوئی جماندرو مسلمان تھوڑی تھے، وہ بھی منگولوں کی اولاد تھے. ہلاکو خان، چنگیز خان کی اولاد تھے، وہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. اور یہ ٹیپو اینڈ کمپنی بھی سناتنی دھرما کی اولادیں تھیں. اس کے باوجود، ان تاریخی ریالٹیز اور فیکٹس کے باوجود، محمد یونس اور اس کی کیبنٹ کے یہ جو سارے اسلامسٹ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی کوئی نہ کوئی ہسٹری بناتے رہتے ہیں. میں ان کے آرٹیکل کبھی کبھی ٹویٹر پہ ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی. میں سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح کے جوکر ہیں، کس طرح کے نمونے ہیں یہ لوگ. چلیے آپ جوکر بھی ہوں، آپ نمونے بھی ہوں، مگر آپ اپنے دیش کی رکھوالی کرنے کے قابل تو ہوں. آپ اپنی اکانومی چلانے کے قابل تو ہوں. آپ جو کچھ بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آپ ان بڑکوں اور دعووں کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ فیکٹس پرووائڈ تو کر سکتے ہو. مگر سارے کے سارے فیکٹس ان کے خلاف جاتے ہیں، ساری کے ساری ریالٹیز ان کے خلاف جاتی ہیں. اور اس کے باوجود ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور ہیں کہ ہمارے دم سے ہی پاکستانیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ چل رہی ہے، اور بنگلہ دیشیوں کا بھی یہ خیال بن رہا ہے کہ ہمارے دم سے ہی اوشن کی جو گارڈین شپ ہے وہ چل رہی ہے، اور ہم ہی اب بھارت کی ریاستوں کے بھی گارڈین ہیں، اور بھارت میں جو کچھ ہوگا، اور خاص طور پر نارتھ ایسٹ کی ریاستوں میں جو کچھ ہوگا وہ ہماری مرضی سے ہی ہوگا. تو کسی کا ایک مصرع ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، کہ یہ میرا وہم تھا کہ میں بہت اہم تھا. یہ والی کیفیت ہے ان جوکرز کی. اگر یہ جوکرز اپنے نظام کو خود چلا سکتے ہو، اپنی اکانومیز کو، اپنی جھوٹی ہسٹری کو یہ سپورٹ کر سکتے ہو، تو چلیے ہم کہیں کہ چلیے ان کا جوکر پن جو ہے، ان کا بزنس ہے، ان کا مزاج ہے، ان کا سٹائل ہے. مگر یہ جوکر پن پاکستانیوں کو بھی ڈبو چکا ہے، اور یہ جوکر پن اب نئے بننے والے بنگلہ دیش کو، جو اپنی انڈیپینڈنس کی ہسٹری کو نہیں مانتا، یہ جوکر پن اس بنگلہ دیش کو بھی ڈبو کے رہے گا. اس بنگلہ دیش کو اگر بے آف بنگال میں کہیں تیرنا ہے تو اپنے ساتھ سچ بولنا ہوگا، ہسٹری کے ساتھ سچ بولنا ہوگا، اور اپنے ہی ماں باپ والے دیش سے معافی مانگنا ہوگی، اور ہمبل طریقے سے ویسے ہی بھارت کے ساتھ رہنا ہوگا جس طرح ہمبل طریقے سے یہ بیچ میں رہتا رہا، اور اسی ہمبلنس کی وجہ سے اس کی کچھ ترقی ہوئی تھی. لیکن جب سے بنگلہ دیش نے اس ہمبل رویے کو چھوڑا ہے تو اب وہ بے آف بنگال کی گارڈین شپ کے دعوے تو کر سکتا ہے، مگر بے آف بنگال میں ڈوبتا ہی نظر آ رہا ہے.